پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ خود پی ٹی آئی کے لیے کتنا اہم اور حکومت کو اس سے کیا پیغام گیا، کیونکہ حکومت مسلسل جو بات کر رہی تھی کہ جناب حکومتی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈر ان سے نہیں لگتا بلکہ ان کے کرتوتوں سے لگتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات خود حکومت کے لیے کتنے بے چینی والے ہیں یا ساری صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں، اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ماجد نظامی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاسی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس جلسے کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کافی عرصے سے اس طرح کا کوئی عوامی ایک پاور شو نہیں کر پا رہی تھی، کچھ اس میں ایک نیا ریلیف اس کو ملے گا، کچھ اس کی ہمت افزائی ہوگی، ایک جو لیول آف کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑھے گا؟ جی بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے لیے واقعی یہ جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے تحریک انصاف ثوابی میں جلسہ کر چکی ہے، لیکن ثوابی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ وہ تحریک انصاف کی وہاں پہ صوبائی حکومت ہے، ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، تو اس لیے اس جلسے کی کوئی اتنی اہمیت زیادہ نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اس جلسے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ جو اپنا ایک پہلا امتحان تھا اس میں بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی جلسے کے حوالے سے ایک تو اس کے حاضرین کی تعداد یا جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، اس سے بڑھتے ہوئے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے سیاسی صورتحال پہ اس کا کیا اثر ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے۔ اور اس میں جو ہم 22 اگست کا جلسہ دیکھتے ہیں جو ملتوی کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد 8 ستمبر کے جلسے پہ سب لوگوں کی نظریں اس لیے تھیں کہ ایک مرتبہ تحریک انصاف نے اور بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا تھا، کیا اس کے بدلے میں حکومت انہیں سپیس دے گی یا نہیں؟ تو آج کے جلسے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے عدالتی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے لیے بطور جماعت میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 اگست کو تحریک انصاف نے تعاون کیا، اور آج کے جلسے کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال مفاہمت کی بات چیت کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ اس طرح کے ہی اقدامات سے اپوزیشن میں اور حکومت میں اعتماد سازی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی، آپ بات کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل ہارمنی کی جو ظاہر کے بڑی آئسولیشن میں چلی گئی تھی، اور اس ملک کے موجودہ نظام، یہ جو جمہوری نظام ہے، اس میں سب کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ اس ایکویشن میں حکومت کے لیے واقعی کوئی ڈر اور خوف موجود ہے جس کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 41 شرائط کے ساتھ یہ جلسہ کرے، تو پھر حکومتی کیمپ میں کچھ ڈر اور خوف موجود ہے کیا؟ دیکھیں، حکومتی کیمپ کا ڈر اور خوف اس لیے بھی بجا ہے، اس کی وجہ یہ کہ 2018 سے 2022 کے اندر حکومت، جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے ہی عمران خان سے بالا معاملات طے کیے تھے۔ تو اس لیے اس مثال کو سامنے رکھیں تو حکومتی حلقوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بے چینی موجود رہتی ہے کہ جب اس طرح کی کسی مفاہمت کی بات آتی ہے یا آگے چلنے کی بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگر تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے تو اس کے میرا خیال ہے کہ بڑی انیشل سٹیجز پہ ہوگی۔ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی دھاندلی پہ کمیشن بنے گا یا تحریک انصاف کے مطالبات یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ ابھی میرا خیال ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ جلسہ جس طرح اس کی بات ہوئی، 22 اگست کی بات ہوئی، اسی طرح کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ مطلب وہ پارٹی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی کے حوالے سے ریلیف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے حوالے سے اتنا فوکس نہیں ہوگا۔ ابھی بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی بتائیے کہ جناب جی پلیز۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین کی رہائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل آخری پوائنٹ ہوگا، وہ پہلا پوائنٹ نہیں ہوگا۔ اوکے، اب یہ بتائیے کہ یہ جو نئی ترامیم کے بعد کابینہ کے تمام فیصلوں کو استثناء حاصل ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس تھا، جو کرپشن کیس، چاہے وہ 50 کروڑ سے اوور اینڈ ابو والی بات ہو یا یہ والا پوائنٹ ہو، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلے جائیں گے
اور پوائنٹ از دس کہ اس کے اوپر جو باقاعدہ درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے نئے قوانین کے تحت ان کیس کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن ایک حلقے میں اس کے اوپر جو ہے اس کو کرٹیسائز یوں کیا جا رہا ہے کہ جناب خان صاحب کی جو ایک پوری تحریک تھی، جو محنت تھی 22 سال کی، وہ کرپشن کے خلاف تھی، تو اگر چونکہ ان کا حق ہے وہ اس نئے قوانین کے تحت جو ہے ان کیسز کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقی جواز جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے، زیرو ٹالرنس کے حوالے سے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تاثر کتنا غلط ہے، وہ جو اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے وہ کتنا صحیح کہہ رہا ہے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی بنیادی پالیسی میں اس طرح کے کئی نقائص موجود ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان چونکہ مشکل میں ہیں، تحریک انصاف 8 فروری کو اچھا پرفارم کر چکی ہے، تو ان کا کارکن اس حوالے سے کوئی میرا خیال ہے اخلاقی معیار کے حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت ان کا مین فوکس یہ ہے کہ ان کے چیئرمین کی رہائی ہو اور ان کے اوپر سے مشکلات کا خاتمہ ہو، تو اس لیے وہ کسی بھی قسم کی عدالتی جنگ یا قانونی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کی پالیسی میں، عمران خان کی پالیسی میں اس طرح کے بنیادی نقائص بالکل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ریسنٹلی جنرل فیض امیر کے کورٹ مارشل کی اور فوجی تحویل کی بات کی گئی، تو اس میں تقریباً ہر پیشی کے اندر عمران خان کا موقف مختلف ہوتا تھا اور باہر آ کے پارٹی کے رہنما اسی کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر وہ کہتے تھے کہ وہ ایک ایسٹ تھا جو ضائع، پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذریعے مجھے فریم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ہر پیشی کے اوپر وہ ڈیفرنٹ بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کی مقبولیت یا پارٹی کے اندر ان کی پسندیدگی اتنی زیادہ ہے کہ اس طرح کے اخلاقی معیارات یا قدروں کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چلیں یہ تو آپ ان کے کارکنوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی جماعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آج کا جلسہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد کے اوپر تھا، اس سے پہلے جو ملتوی ہوا، اور آج یہ تھا کہ غلطہ ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو ایسے میں یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں یہ آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے تلخ بیان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ جاتا ہے، اور وہ جو مخالف بیان آ جاتے ہیں وہ اس چیز کو آگے چلنے دیں گے، یا یہ کس طرح کی پالیسی ہے پھر پی ٹی آئی کی؟ جی بالکل، یہ اہم سوال ہے۔ مجھے بالکل یہ آسان راستہ نہیں لگتا، بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ دونوں اطراف سے نیوٹرل، سنجیدہ اور دھیمے لہجے کے جو رہنما ہیں ان کو بات چیت کرنی پڑے گی، پوائنٹس کے اوپر ایگری کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف سے سیاسی گولہ باری جاری رہے گی اور اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو یہ آسان کام بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ 2-4 مہینے کے اندر یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی تو بڑا مشکل ہے۔ اگر تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یہ چاہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے۔ اسد کیسر ہو یا گوہر علی خان ہو، اس طرح کے جو نام ہیں، عمر ایوب جیسے، یہ لوگ سامنے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر معاملہ جوشیلہ رہنماؤں کی طرف ہی رہا تو پھر یہ معاملہ آگے چلتا مشکل نظر آتا ہے۔ اب ایسے میں جو بات کی جا رہی ہے، ابھی سیکرٹری جنرل عمر ایوب جو ہیں وہ مستعفی ہوئے ایز اے سیکرٹری جنرل، پھر خبریں یہ ہیں کہ رؤوف حسن صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں ان سے بھی استعفیٰ لے لیا جائے گا، ان سے یہ اس طرح کے امکانات موجود ہیں۔ تو پارٹی کے اندر ڈویژن جو ہے وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے، دھڑے بندیاں ہیں، گروپ بندی ہے۔ پارٹی کس طرح سے مینج کرے گی اس وقت، کیونکہ وہ جو خارجی محاذ ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن داخلی محاذ کے اوپر بڑے اس وقت مسائل ہیں پارٹی کو۔ کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ داخلی محاذ پر عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس وقت باہر کی جتنی بھی قیادت ہے ان کے اوپر تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے، اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب خان کو بھی ایک جلسے کے اندر بڑی تنقید کا، دھکم پیل کا، شور شرابے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے پارٹی کے اندر جو اپنی پالیٹکس اس کو محدود کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو جیل سے باہر ہے اس میں اور ان کے کارکنان میں ایک ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے۔ میرا خیال ہے جس کو ختم کرنے کے لیے سلمان اکرم راجہ کو لایا جا رہا ہے تاکہ کارکنوں کو یہ میسج دیا جائے کہ پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کے داخلی اور محاذوں پر انتہائی سخت چیلنجز کا سامنا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی اسٹریٹجی پلان کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔